وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اب جو اس دعا کا جو اگلا جملہ ہے جو نبی علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت میں مجھے بدلہ عطا فرما، اللہ اکبر، اور وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، بدلہ بھی ایسا کہ مصیبت میں جو چیز میں کھو چکا ہوں وہ کھوئی ہوئی چیز سے بہتر بدلہ عطا فرما، اللہ اکبر۔ اب ان الفاظ میں کیا طاقت ہے ذرا غور کیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بندے پر مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کے در پہ حاضر ہوتا ہے، صرف اللہ کے در پہ کہتا ہے یا اللہ میری اس مصیبت میں مجھے بدلہ دے، سمجھ آئی؟ تو سب سے پہلا اس کا عقیدہ کیا بنا؟ عقیدہ یہ بنا اور عقیدہ یہ ہے اس کا کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، پیش بھی اللہ کے سامنے کرنی ہے۔ یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور میں نے اس مصیبت کو پیش بھی اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، کسی اور کے در پہ میں نے مصیبت کو لے کے نہیں جانا، یہ تو شرک ہے۔ وہ در نہیں جس پہ سر نہ جھکے، وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے۔ تو پہلا عقیدہ تو اس سے یہ بنا، اس دعا سے پتہ چلا کہ وہ مصیبت کو من جانب اللہ سمجھ رہا ہے اور مصیبت کو صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، بس کسی اور کے سامنے نہیں۔ دو باتیں کہ مصیبت من جانب اللہ اور مصیبت پیش بھی اللہ کے سامنے کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں کر رہا وہ۔ اور تیسری بات، وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، وہ اللہ سے گلے شکوے نہیں کر رہا، رضا بالقضاء کی تصویر بنا ہوا ہے۔ وہ اللہ کو یہ نہیں کہہ رہا یا اللہ تو نے مجھ پر مصیبت کیوں ڈالی، نہیں، وہ فریاد کر رہا ہے یا اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اچھا بدلہ عطا فرما۔ وہ گلے شکووں پہ نہیں اترا ہے، وہ شیخ و پکار اس طرح نہیں کر رہا کہ وہ اللہ سے گلے کر رہا ہو، اللہ پر تہمتیں باندھ رہا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے آج تک یاد ہے، میرا لڑکپن تھا غالباً، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے شاید، یا میں اس وقت پڑھا رہا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن 12 برسوں پہلے کی بات ہے۔ میں مدرسے کے دروازے پہ کھڑا تھا، مسجد کے گیٹ پہ، تو ایک خاتون عمر رسیدہ آ رہی تھی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کیا تکلیف پہنچی تھی بیچاری کو، تو یہ کہتے ہوئے جا رہی تھی، دے اللہ تو اور دے ان کو، دے اللہ دے ان کو اور دے، یعنی وہ جن جلا کے غصے میں کہہ رہی تھی اللہ تو ان کو اور دے، یعنی کسی نے اس کو تکلیف دی تھی ان کے بارے میں کہہ رہے تھے دے ان کو اور دے، تو اور دے ان کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی جرت ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور اس عمر رسیدہ خاتون کو بھی معاف فرمائے، اللہ اس کو اس کا گناہ نہ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات اس دعا سے ثابت ہو رہی کہ اس مصیبت پہ جو اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس پہ مصیبت ڈالنی ہے، وہ جنجلا نہیں رہا، وہ رضا بالقضاء کی تصویر بنا ہو۔ اے اللہ تو نے مجھ پر مصیبت پہنچی ہے، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، لیکن میں بڑا کمزور ہوں، مجھ میں حوصلہ نہیں، یا اللہ اس مصیبت کا بہتر بدلہ مجھے عطا فرما، یہاں بھی وہاں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ اجر مطلق ہے، اطلاق میں عموم رکھے، صرف دنیا کا بدلہ نہیں، صرف آخرت کا بدلہ نہیں، دونوں بدلے۔ لا الہ الا اللہ۔ 3 باتیں ثابت ہو گئی کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ کے فیصلے پہ جتنا مرضی رنج و غم ہو، یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے والد صاحب کی وفات ہوتی رات کو ہاسپٹل میں، تو شاید مجھے یاد ہے کہ میں نے میسج میں یہی کہا تھا جب میں نے اپنے والد صاحب کی وفات کی اطلاع دی تھی، اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، رنج و غم کا پہاڑ گر پڑا میرے اوپر، لیکن میں اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ راضی نہ ہو تو میں کر کیا سکتا ہوں، کر کیا سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میں راضی کیوں نہ ہو جاؤں؟ میں جنجلا کے اپنے ایمان کو خراب کیوں کروں؟ میں اپنے اللہ سے رشتے کو کیوں توڑوں؟ میرے باپ سے رشتہ بھی تھا اور ہے تو میرا اللہ کی وجہ سے ہے،
اسی اللہ نے میرے باپ کے ساتھ میرا رشتہ جوڑا تھا، اسی باپ نے اس رشتے میں عارضی جدائی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ یہ عارضی جدائی آنے والے وقت میں ختم ہو جائے گی۔ رشتے جب اٹھ جاتے ہیں، رشتے جب چھوٹ جاتے ہیں، جب جدائیاں آ جاتی ہیں، تو بہت سی نئی صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں پھر اللہ آپ کو یاد آتا۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ۔ دنیا کے رشتے، دنیا کا ایک رشتہ چلا جائے، باقی رشتے ان کا سافٹ ویئر چینج ہو جاتا ہے، بڑے بڑے رشتوں کے رشتے اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو 3 باتیں ثابت ہو گئیں۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ چوتھی بات، حسن الظن باللہ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ اللہ نے مصیبت ڈالی، اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا۔ اے اللہ تیری حکمت یہی تھی کہ تو نے یہ مجھ پر تکلیف ڈالی ہے۔ اے اللہ تیری حکمت سے تجھ سے فریاد ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں فریاد ہے، اس مصیبت کا مجھے بہتر بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ میں تجھ سے بدگمان نہیں ہوں، جو تو نے کیا اپنی حکمت کے مطابق بالکل ٹھیک کیا، لیکن یا اللہ مجھ میں حوصلہ نہیں، مجھے اس مصیبت کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ حسن الظن باللہ۔ اس دعا سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہر حال میں اچھا گمان رکھنا۔ نہیں گمان رکھیں گے اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ بھائی مجھے یہ بتائیں، کیا بگاڑیں گے ہم اللہ کا؟ مصیبت آئے اللہ کے سامنے پیش کریں، بس کسی اور کے سامنے نہیں۔ مصیبت آئے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں، جنجلائے نہیں۔ مصیبت آئے اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے کہ 2 سال تقریباً ہونے کو ہے میرے والد اس دنیا سے گئے، ایک عارضی جدائی آئی، ابھی بھی برداشت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ ناشکری نہ ہو رہی ہو، کیونکہ سب سے بڑا رشتہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ کئی چیز ناشکری کے زمرے میں تو نہیں آتی، خوف آتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز، اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اللہ سے اس مصیبت کا بدلہ مانگے۔ اس دعا میں بندہ اللہ سے، اللہ کے سامنے اپنی مصیبت پیش کرتے ہوئے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے، اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے، اب اللہ سے اس مصیبت کا بدلہ مانگ رہا ہے بندہ۔ یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ عطا فرما، دنیا میں بھی بدلہ عطا فرما اس مصیبت کا۔ یا اللہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی مجھے اچھا بدلہ عطا فرما۔ 4 باتیں ہوگی۔ اور 5ویں بات، اس کیا کہتے ہیں الفاظ سے کیا بات ثابت ہوئی کہ جو بندہ اللہ سے اپنی مصیبت کا اجر مانگتا ہے، اس کا مطلب وہ بھروسہ اللہ پہ رکھ رہا ہے، وہ امید صرف ایک اللہ سے باندھ رہا ہے۔ یہی تو توکل ہے، اور اللہ متوکلین کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اللہ پہ توکل کر رہا ہے، اللہ سے اپنی امید باندھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5ویں چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، توکل علی اللہ۔ اس کی دعا سے، دعا کرنے والے کی دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اپنی تمام امیدوں کا مرکز صرف ایک اللہ کو بنایا، بس وہی ملجا، وہی ماوا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی دستگیر، وہی مختار کل بھی مختار جز بھی۔ خدا نے اپنے خدائی اختیارات امام الانبیاء کو بھی نہیں سونپے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے جی ذاتی اختیار اللہ کا، اللہ کی عطا سے یہ اختیار ملے ہیں۔ بھائی بندے کو جو ملتا ہے وہ عطائی ہوتی ہے، ذات عطائی ہے تو صفات تو عطائی ہیں۔ تو جہاں اللہ اختیارات کی نفی کرتے ہیں، وہ عطائی اختیارات ہی کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، ذاتی تو کسی کے نہیں ہے کچھ بھی۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے نہیں جی بزرگ جی دیتے نہیں دلاتے ہیں، دیتے نہیں دلاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارے شرک میں اور ابو جہل کی شرک میں کیا فرق ہے؟ خدا کی قسم تمہارا شرک ابو جہل کی شرک سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 6ٹھی چیز کیا ثابت ہو رہی ہے؟ سنیے آگے لفظ،
وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یا اللہ اس مصیبت میں جو چیز میں کھو چکا ہوں نا اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ یہ جب جملہ پڑھیں تو اب حضرت ام سلمہ کو یاد رکھیں، ام سلمہ کے شوہر فوت ہوتے ہیں، وہ بہتر چیز مانگتی ہیں، تو شوہر کے بدلے میں نبی علیہ السلام شوہر کی صورت میں عطا ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ام سلمہ کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کہ مجھے بطور شوہر اللہ کے نبی عطا ہوں گے، لیکن اللہ نے سن لی اس دعا کی بدولت، جو نبی علیہ السلام نے انہیں دعا کا کہا تھا، دعا کی بدولت اللہ نے ان کی بات سن لی۔ اب وہ اخلف لی خیرا منہا سے کیا بات ثابت ہوئی کہ بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز مجھ سے کھو چکی اللہ اس سے بہتر دینے پہ قادر ہے، چاہے بھلے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو، اللہ اس سے بہتر دینے پہ قادر ہے۔ کتنا یہ کمال کا عقیدہ ہے، کتنا کمال کا عقیدہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ چھٹی چیز ہے۔ اور ساتویں چیز کیا ثابت ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے نا، اس مصیبت سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرما۔ تو اس سے پتہ چلا مصیبت بھی دراصل نعمت ہے۔ آپ حیران ہوں گے، مصیبت بھی نعمت، پھر مصیبت کاہے کی ہوگی؟ ہاں جی، وہ چونکہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوتا تو ہم اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، وگرنہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ خوشگوار چیز بھیجتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت، نعمت۔ اللہ اگر کوئی ناگوار چیز مجھے اور آپ کو بھیجتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی نعمت، کیونکہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ بندے کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ نعمت ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا کرنی، یا اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی نعمت کو ہم برداشت کرنے کے اہل نہیں ہیں، اس مصیبت کی نعمت کو راحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے۔ لا الہ، کیونکہ منہا کی ضمیر مصیبت کی طرف جا رہی ہے، یا اللہ اس مصیبت سے بہتر مجھے عطا فرما۔ اگرچہ اس کا بامحاورہ یہ بھی کہا گیا کہ اس مصیبت میں جو چیز مجھ سے کھو چکی اس سے بہتر عطا فرما، دونوں تشریحات موجود ہیں۔ اس مصیبت سے بہتر عطا فرما، لفظی جو ضمیر جا رہی مصیبت کی طرف، تو پتہ چلا مصیبت بھی نعمت ہوتی ہے، اگرچہ بندہ اپنے کم حوصلے کی وجہ سے اس نعمت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور واقعی ہم قابل نہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے یہی کرتے ہیں، یا اللہ مصیبت کی نعمت ہم پہ نہ بھیج، ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں، ہم پر راحت کی نعمت، رحمت کی نعمت بھیج، بس۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ زحمت نہ بھیج ہمارے اوپر، ایک۔ اور دوسرا کہ یا اللہ اس مصیبت میں جو چیز فوت ہو چکی ہے اس سے بہتر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اب ام سلمہ کو ابو سلمہ کی جگہ محمد الرسول اللہ مل گیا، کتنی کمال کی بات ہے۔ اب اگر یہ عقیدے ہمارے دل و دماغ میں، شعور میں رچ بس جائیں کہ جب مصیبت آئے، مصیبت آنے سے پہلے ہی بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، مصیبت آئے تو مصیبت اللہ کی طرف سے ہے ایک، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہے تین، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے چار، اللہ ہی کو اپنی امیدوں کا مرکز بنانا ہے پانچ، اور اس مصیبت کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اللہ ہی سے مانگنا ہے چھ، اور اللہ ہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ اس مصیبت میں جو چیز مجھ سے کھو چکی ہے اس سے بہتر اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے ضرور انشاءاللہ۔ سات، یہ سات عقیدے کم و بیش رکھتے ہوئے بندہ جب اللہ سے کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میں اپنی مصیبت میں تجھ سے بدلہ مانگتا ہوں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یا اللہ اس مصیبت میں جو چیز مجھ سے کھو چکی ہے اس سے بہتر مانگتا ہوں۔ جب یہ ساتوں آٹھوں عقیدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب اللہ سے یہ دعا کرے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہیں اور واپس تیرے پاس جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اچھا بدلہ عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یا اللہ وہ بدلہ بھی ایسا ہو کہ جو مصیبت میں جو چیز کھو چکی اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ ضرور دے گا۔
جب یہ 7-8 عقیدوں کے ساتھ جب یہ دعا کریں گے تو اس دعا میں طاقت ہوگی، وہ دعا کہیں بھی نہیں رکے گی، سیدھے عرش معلیٰ پہ پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس یہ عقیدہ بھی نصیب فرمائے اور عقیدے کا استحضار بھی نصیب فرمائے کہ یہ عقیدے ہمیں ذہن نشین رہیں، ہم پھسلے نہ۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا